اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 13 سے 19 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس کو ایک نطفے کی شکل دی، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ پر۔ ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے بنایا نطفے کو علقۃً، گوشت کا لوتھڑا۔ فخلقنا العلقہ، پھر ہم نے بنایا لوتھڑے کو مضغۃً، بوٹی۔ فخلقنا المضغہ، پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو بنایا عظامًا، ہڈیاں۔ فکسونا العظام، پھر ہم نے پہنایا ہڈیوں کو لحمًا، گوشت۔ ثم انشأناہ، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا خلقًا آخر، ایک اور صورت میں۔ فتبارک اللہ، تو پس نہایت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، احسن الخالقین، جو بنانے والوں میں سب سے احسن ہے۔ ثم انکم، پھر بے شک تم بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون، البتہ مرنے والے ہو۔ ثم پھر انکم، بے شک تم، یوم القیامہ، روز قیامت، تبعثون، تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور یقیناً ہم نے بنائے، فوقکم، تمہارے اوپر، سبع طرائق، 7 مضبوط راستے یا آسمان۔ وما کننا، اور نہیں ہے ہم، عن الخلق، مخلوق سے، غافلین، غافل۔ وانزلنا من السماء، اور ہم نے اتارا آسمان سے، مان، پانی، بقدر، ایک اندازے کے مطابق۔ فاسکناہ، پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا، فی الارض، زمین میں۔ وانا، اور بے شک ہم، علی ذہاب بہ، اس کو لے جانے پر، لقادرون، البتہ مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ فانشأنا لکم بہ، تو پھر ہم نے اگائے تمہارے لیے اس کے ذریعے، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، واعناب، اور انگوروں کے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان میں، فواکہ، پھل ہیں، کثیرہ، بہت سارے، ومنہا، اور ان میں سے، تاکلون، تم کھاتے پیتے بھی ہو۔ انسان کی تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، من سلالۃ من طین ہے، مٹی کے خلاصے سے ہے۔ اور یہ سابقہ آیات ذکر کرنے کے بعد، جس میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ذکر کی ہیں، اس چیز کو ذکر کیا کہ مومن وہ بھی اسی راستہ، اور یہی اس کی پیدائش اور یہی اس کی تخلیق کا طریقہ کار ہے۔ تو جو شخص تخلیق کے بعد اپنے اس مقصد کو سمجھ لیتا ہے، وہ کامیاب ہے، اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیتا ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، کیونکہ آگے اس بارے میں بات آئے گی۔ تو فرمایا ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے ایک اس کو پانی کے قطرے کی صورت دی، فی قرار مکین، محفوظ پناہ گاہ، جگہ اس کے لیے مقرر کی جہاں پہ یہ پرورش پاتا ہے۔ پھر ہم نے اس نطفے کو ایک جمے ہوئے خون کی شکل دی، جمے ہوئے خون کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا بنا، اور گوشت کے ٹکڑے کو پھر ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے دوبارہ سے گوشت کو پیدا کر دیا۔ فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کے چہرے کی تخلیق کی، اس کی شکل و صورت بنائی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھو اللہ کس قدر بابرکت پیدا کرنے والا ہے، اس جیسا تمہیں کوئی اور ملنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلالۃ من طین سے شروع کیا ہے، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے خلاصے سے۔ جو پیدا کرنے والے ہیں، جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے، فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے، چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ دنیا کی کس مٹی کے ذرے سے اس آدمی کو پیدا کریں گے؟ اور جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس مٹی کے ذرے سے اس کو بنایا جانا ہے، وہ پیدا کہاں کر سکتا ہے؟ وہ اتنے تخلیق کے مراحل سے انسان کو گزار کے ایک شاہکار کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا شاہکار ہے، کسی اور کا شاہکار نہیں ہے۔ وہی مالک اور خالق ہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے بیٹیاں، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے دونوں دے دے اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ جناب زکریا علیہ السلام کتنی دیر مانگ رہے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے بڑھاپے میں دے دے، اور جناب مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ
ہے یعنی بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر دے، تو وہ خالق اور وہ مالک ہے، اولاد عطا کرنے والا، بنانے والا، تخلیق کرنے والا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ثم انکم، پھر اس کے بعد ایک اور نظریہ دیا جو اہل ایمان کے اوصاف میں ایک شامل ہے، وہ کیا کہ مرنا ہے، اور مر کے دوبارہ پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد تم پھر اٹھا دیے جاؤ گے۔ یہاں پہ بات ختم نہیں، مر گئے مٹی ہو گئے، کس نے اٹھانا ہے؟ کیا حساب و کتاب ہونا، کوئی پوچھ گچھ بھی ہوگی؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یوم القیامت تبعثون، روز قیامت تمہیں اٹھایا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ کیا کرتے رہے ہو، کیا معاملات اور کس طرح سے تم نے زندگی بسر کی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر مضبوط 7 راستے، اور یہ راستے جبریل امین فرشتے اترتے آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی اس کو طرائق یہ راستے ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب جو معنی کیا گیا آسمان، یعنی یہ دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں اور یہ دونوں درست ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور یہ اتنا وقفہ ہونے کے باوجود 500 سال موٹائی ایک آسمان کی، پھر ایک سے دوسرے آسمان کا وقفہ اتنا، پھر اس کے بعد اس کی اتنی حجم ہے، اسی طرح یہ 7 آسمان، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، تو ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، ہر ایک جگہ پہ اوپر موجود نہیں ہے، جس طرح کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اس سے زیادہ کفری عقیدہ کیا ہوگا کہ شاید یہ تو ان ابو جہل، ابو لہب اور جو چوٹی کے کافر گزرے ہیں یہ ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا کہ یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ، وہ بھی ان بتوں کے بارے میں جو اولیاء کی انہیں شکلیں ڈھالی ہوئی تھی کہتے تھے اللہ نے ان کو کچھ نہ کچھ اختیار دیے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اور آج کے دور کے لوگوں نے کہا کہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کا وجود ثانی ہے۔ تو الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اور یہاں بھی فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم وہاں ہیں یعنی ذات کے اعتبار سے، لیکن علم کے اعتبار سے یہ ہے کہ مخلوق کا کوئی ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کا بندوبست کیا ہے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس کو زمین کے اندر ٹھہراتے ہیں، بارشیں نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہی پانی گہرا ہو جاتا ہے، اور جس طرح سورہ ملک کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہم تمہارا پانی کیا کر دیں؟ گہرا کر دیں، اس کو نیچے لے جائیں، اس کی سطح جو ہے وہ گہری ہو جائے، تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، ہے تمہارے پاس کوئی ایسا سسٹم کہ پانی لے آؤ؟ آج بھی دنیا میں کچھ ایسے علاقے ہیں نا کہ جہاں پانی کی بڑی قدر و قیمت ہے، پانی وہاں نہیں نکلتا اور بڑے دور سے پانی لایا جاتا ہے، تو لے آئے نا پھر وہاں سے۔ تو فرمایا کہ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو یہ بھی اسی مالک اور خالق کی قدرت ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ مکے کہیں بھی پانی نہیں ہے، بڑے بڑے جناب آپ ڈرلنگ کر لیں لیکن وہاں پانی نہیں نکلتا، لیکن وہاں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی سے اللہ تعالیٰ پانی جاری کر دیتا ہے، تو اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا۔ تو فرمایا کہ پانی نازل کرنے والے ہم فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور جب ہم اس کو چاہیں گے ہم لے جائیں گے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ، اور اس کے علاوہ بہت سارے پھل ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان پھلوں کو تم اپنی غذا کے اندر شامل کیے ہوئے ہو۔ اتنا تو بنتا ہے نا کہ اس خالق اور مالک کا شکر ادا کیجئے، کم از کم جس کی نعمتیں کھائیں اس کا نام تو لو نا، اس اللہ نے دی ہیں۔ ادنا سا ایمان تو یہ ہے نا، ادنا سا ایمان، کم از کم توحید میں فرق تو نہ ہو نا کہ ان ساری چیزوں کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد آئے گا شکر، اور جتنا شکر زیادہ کرتے جائیں گے اسی طرح اللہ کی خوشنودگی یعنی رضا انسان کو زیادہ حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی قربت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں شاکرین اور ذاکرین کے اندر شامل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔